مناہج الحسنات میں ابن فاکہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فجر منیر سے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ بہت ہی نیک اچھے موسیٰ ضریر ان کا نام تھا، انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصہ مجھ سے نقل کیا۔ ایک جہاز ڈوبنے لگا، میں اس میں موجود تھا۔ اس وقت مجھ کو غنودگی سی یعنی ہلکی نیند آ لگی۔ اس حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ درود تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا، جہاز والے اس کو 1000 بار پڑھیں۔ ابھی تو 300 مرتبہ پڑھنے کی نوبت آئی تھی کہ جہاز نے نجات پا لی۔ وہ درود یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات۔ بعد الممات کے بعد بعض میں انک علی کل شیء قدیر اس کے پڑھنے کا معمول بھی ہے۔ یا رب صلی وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ درود بہت اچھا ہے جس کو درود تنجینا کہا جاتا ہے، نجات دلانے والا درود۔ جہاز ڈوبنے لگا، یہ تو اپنے لیے بولنا آسان ہے، کشتی میں بیٹھے نے پھر اس کے بعد جو ہے دریا میں گھومے، کشتی ذرا یوں ہو تو پھر پتہ چلے، سمجھے؟ ہاں پھر پتہ چلے۔ اور وہ تو ندی میں، لیکن یہ تو جہاز قائم ہے دریا میں، دور دور تک کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اور پانی چاروں طرف سے جو ہے زبردست موجیں اچھالتا ہوا جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ پانی کی تھپیر میں سے اگر ایک آدھ جو اندر کو گئی تو پھر تو پوچھنا ہی کیا۔ اس وقت جو ہے یہ حالت ایسا لگا کہ گئے اب تو اس گئے والے حالت ہی میں یہ موسیٰ ضریر صاحب نے خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ بے قرار جو انسان ہوتا ہے نا، وہ ذرا دل لگا دے تو یہ سارے مقامات اس کو مل جاتے ہیں، نبی جی کی زیارت، یہ وہ دل تھوڑا سا لگا جائے۔ بس انہوں نے دل لگایا، نبی جی کی زیارت ہوئی، نبی جی نے یہ دعا یہ درود پڑھا اور یہ کہہ دیا 1000 مرتبہ۔ ابھی 1000 نہیں 300 جو ہوا کام بن گیا۔ اسی لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بلا ناغا، کبھی بھی جو ہے اس میں ناغا یعنی غیر حاضری نے بہت اہتمام کے ساتھ روزانہ 70 یعنی 70 مرتبہ پڑھتے، 70 مرتبہ۔ ہاں ترجمہ دیکھو نا کتنا اچھا، اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاہوال۔ یا اللہ نبی جی پر آپ درود بھیجیے، ایسا درود کہ جو درود ہم کو تمام خطرے والے حالات سے نجات دلائے۔ تنجینا بها جمیع الاہوال، من جمیع الاحوال کیا؟ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، اور تمام آفات سے بھی نجات دلائے۔ وتقضی لنا بها جمیع الحاجات، ایسا درود کہ جس کے ذریعے سے ہماری ساری حاجتیں پوری۔ وتقضی لنا بها وتطہرنا بها من جمیع السیئات، ایسا درود کہ جس کے ذریعے سے سارے گناہ معاف۔ وتطہرنا بها من جمیع السیئات، ایسا درود جس کے ذریعے سے آپ کے یہاں پر ہمارے درجے بلند۔ وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، ایسا درود کہ اس کے ذریعے سے ہماری بہت بڑی ضرورت بھی پوری ہو۔ وتبلغنا بها، جو ہم کو پہنچائے اقصى الغایات، بہت دور تک کی مراد، جو مراد بتائی گئی سمجھ میں
یہ تو پوری نہیں ہوگی. تبلغ نبی اقصى الغایات من جمیع الخیرات، وہ بڑی، وہ ہر طرح کسی بھی نیکی سے اس کا تعلق ہو، فی الحیات و بعد الممات، وہ چاہے دنیا سے متعلق ہو آخرت سے متعلق. انک علی کل شیء، کس کس کو یاد ہے ذرا انگلی اٹھاؤ تو پھر. یاد کس کس کو؟ ماشاء اللہ. جن جن کو یاد ہے یہ لوگ میں سے کون آتے ہیں کرتا ہے کہ 70 مرتبہ پڑھیں گے ماشاء اللہ. باقی جتنے معتکفین اور سب یہاں پہ جو بیٹھنے والے ہیں، یہ سب کو میں کہتا ہوں اپنے جو ہے جب کھا لیں، اس کے بعد جب اپنا قیام اللیل بھی ہو جائے تو اس کے بعد ہم لوگ بیٹھیں الگ الگ، نہیں جماعت کرنی، ادھر ادھر نہیں، جماعت کرنی، سب بیٹھے اور درود پڑھیں 10 15 20 منٹ درود پڑھیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر سو جاؤ. سب تیار ہیں اس کے لیے؟ اپنا اپنا اعتبار سے درود پڑھیں اور دل میں محبت کے ساتھ کہ اللہ ایسا درود پڑھوا دے آج تو نبی جی کی زیارت ہو جائے، ایسا درود پڑھوا دے اللہ امت کو راحت نصیب ہو. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ بسم اللہ الرحمن